غصب یعنی چھین جھپٹ۔ 27 شعبان المعظم سن 1420 ہجری مطابق 6 دسمبر سن 1999 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ الحمد للہ البارئ البریات وعالم الظواہر والخفیات المطلع على الضمائر والنیات احاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وقهر كل مخلوق عزة وحكما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات لا تدركه الأبصار ولا تغيره الدهور والأعصار ولا تتوهمه الظنون والأفكار وكل شيء عنده بمقدار تعالى عن مشابهة المخلوقات أتقن ما صنعه وأحكمه وأحصى كل شيء وعلمه وخلق الإنسان وعلمه وكرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات أحمده سبحانه حمدا يملأ الكائنات وأشكره شكرا ننال به من واسع فضله جزيل الهبات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من الكمالات شهادة مبرأة من الشرك والشكوك والتوهمات أرجو بها النجاة من النار والفوز بالجنات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات وصاحب الآيات البينات والبراهين القاطعات والخوارق المعجزات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الهداة أولي الفضائل والكرامات أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ خواتین و حضرات، آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے، رب کائنات نے، قادر مطلق نے، شاہنشاہ مطلق نے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، عالم رنگ و بو کے اندر، عالم فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر بہت سی قدرت کاملہ کی نشانیاں پیدا فرمائیں، اور ہر چیز دنیا کی، کائنات کی اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کو بتا رہی ہے، اپنے صانع بنانے والے پر دلالت کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام کی تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن باری تعالی نے مجازی طور سے بندوں کو، عاریت کے طور پر بندوں کو بھی چیزوں کا مالک بنایا، اور اسی نسبت مجازیہ کی وجہ سے چیزوں کی نسبت بندوں کی جانب کی جاتی ہے۔ مثلا یہ فلاں کا گھر ہے، فلاں کا باغ ہے، فلاں کی جائیداد ہے۔ ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تو اللہ عز و جل کی ذات قدسی صفات ہے، اور بندوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے عارضی طور سے ان چیزوں کا مالک بنا دیا ہے۔ ان چیزوں سے جو کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے پیدا کردہ، ان چیزوں سے بندے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس کوئی ضرورت کی چیز موجود نہیں، جیب کے اندر پیسہ ہے، روپیہ ہے، قیمت ہے، سونا ہے، چاندی ہے،
وہ چیز خریدنے کے واسطے وہ مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، بازار کے اندر چلا جاتا ہے، اور قیمت دینے کے بعد دکاندار سے وہ چیز جو اس کو ضروری اور لازمی طور سے چاہیے حاصل کر لیتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی چیز قیمت دے کر لی جائے تو شریعت اسلامیہ کے اندر اور عرف عام کے اندر اس کو خرید و فروخت کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو بیع اور شراء کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ بیع کے معنی بیچنا، شراء کے معنی خریدنا۔ لیکن کبھی کبھی کسی چیز سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، مرد فائدہ حاصل کرتا ہے، عورت فائدہ حاصل کرتی ہے، اس چیز کو خرید کر نہیں، اس چیز کی خریداری کر کے نہیں، بلکہ اس چیز کا کرایہ دینے کے بعد اس چیز سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ جیسے پورا مکان خریدنے کے واسطے، پورا باغ خریدنے کے واسطے یا پوری دکان خریدنے کے واسطے انسان کے پاس پیسہ نہیں، انسان کے پاس اتنی کثیر قیمت نہیں، تو وہ اس دکان کو یا اس مکان کو یا اس جائیداد کو کرائے پر لے لیتا ہے، اور کرایہ دینے کے بعد ہفتے واری کرایہ ہو یا ماہانہ کرایہ ہو، اس ماہانہ کرائے کے دینے کے بعد اس چیز سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، کرائے کی دکان میں اپنا کاروبار کرتے ہیں، کرائے کی جائیداد سے وہ استفادہ کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر کرایہ دینے کے بعد انسان اس چیز سے فائدہ حاصل کر رہا ہے تو شریعت اسلامیہ کے اندر اسی کرائے کو اجارہ بولتے ہیں، الف جیم الف راہ۔ اور اگر بعض مرتبہ انسان کے پاس پوری دکان خریدنے کے واسطے یا پورا باغ خریدنے کے واسطے یا پورا گھر خریدنے کے واسطے پیسہ نہیں، اور کرایہ کے طور پر بھی وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، اتنی مالیت اس کے پاس موجود نہیں کہ وہ کرایہ دے کر اس چیز سے فائدہ حاصل کرے، تو بسا اوقات دنیا کے اندر جو انسان بس رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی آل اولاد بس رہی ہے، ان میں بادے بڑے رحیم النفس، کریم النفس، شریف النفس، نجیب النفس ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی ضروریات دیکھنے کے بعد ان کا دل پسیج جاتا ہے اور ان کے دل کے اندر رحم و کرم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو، چاہے اس سے رشتہ داری ہو اور چاہے رشتہ داری نہ ہو، خون کا رشتہ ہو اور چاہے خون کا رشتہ نہ ہو، وہ اس کے اوپر رحم اور کرم کرتے ہوئے، پیار اور محبت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے اس چیز کو بغیر کسی قیمت کے اور بغیر کسی کرائے کے دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ دینا وقتی طور پر ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنی ضرورت پوری کر لیجئے، اس کو استعمال میں لائیے، اور ضرورت پوری کرنے کے بعد یہ چیز آپ مجھے واپس کر دیجئے۔ دنیا کے اندر اور شریعت اسلامیہ کے اندر ایسا معاملہ بھی چلتا ہے اور ایسا معاملہ درست اور جائز ہے۔ تو اگر وقتی طور پر چیز استعمال کے لیے لے لی جائے اور استعمال کے بعد واپس کر دی جائے تو اسی کا نام عاریت ہے، مانگے کے طور پر لینا ہے۔ یہ تمام کی تمام صورتیں اسلامی شریعت کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صورتوں کو جائز قرار دیا ہے، لیکن دنیا کے اندر جیسا کہ خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پھول ہیں وہاں کانٹے بھی ہیں، جہاں اچھے لوگ دنیا کے اندر بستے ہیں، خیر والے لوگ دنیا کے اندر بستے ہیں، نیک لوگ، صالح لوگ بستے ہیں، اسی طرح اسی دنیا کے اندر بدتمیز لوگ بھی بستے ہیں، بدمعاش لوگ بھی بستے ہیں، ڈاکو لوگ بھی بستے ہیں، چور چکور بھی بستے ہیں، قتل و غارت گری کرنے والے بھی بستے ہیں، دوسروں کی چیزوں پر
نیت خراب کرنے والے بھی اسی دنیا کے اندر بستے ہیں، تو یہاں پھول بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، فتنہ بھی ہے، فساد بھی ہے، بدتمیزی بھی ہے، بدمعاشی بھی ہے، اور بہت سے لوگ اسی دنیا میں تہجد پڑھنے والے بھی ہیں، اوابین پڑھنے والے بھی ہیں، اشراق پڑھنے والے بھی ہیں، نوافل کثیر تعداد میں پڑھنے والے بھی ہیں، فرائض کی پابندی کرنے والے بھی ہیں، غرض ہے کہ پانچوں انگلیاں کہیں بھی یکساں نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں جو دوسرے کی چیز نہ تو قیمت دے کر لیتے ہیں، نہ عاریت کے طور پر لیتے ہیں، اور نہ کرایہ دے کر اس چیز کو حاصل کرتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے اور دوسرے کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہوئے اس کی چیز کو چھین جھپٹ کر حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر اگرچہ ان کے دل کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، اس چیز کا میں مالک نہیں ہوں، بلکہ اس چیز کا مالک فلاں فلاں آدمی ہے، اس بات کا یقین ان کے ذہن و دماغ میں رہتا ہے، لیکن اس یقین کے باوجود وہ دوسرے پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، کسی کی جائیداد پر ناحق قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کی دیوار پر ناحق قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کے مکان پر ناحق قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر سال ہاں سال تک یہ جھوٹا مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ یہ دوسرے کو ستانا ہے، یہ دوسرے پر ظلم کرنا ہے۔ سینکڑوں لوگ اس طرح کی جھوٹی مقدمے بازی کے اندر ملوث ہیں، ہزار روپیہ ان کا خرچ ہوتا ہے، کثیر مال و زر ان کا اس جھوٹی مقدمے بازی کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے چھین جھپٹ کر کسی سے کوئی چیز لینا یا ظلم کرتے ہوئے کسی سے کوئی چیز لینا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور نہ آقائے مدنی آقائے مکی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا ہے، بلکہ چھین جھپٹ کر لینے کو حرام قرار دیا ہے۔ جھوٹی مقدمے بازی کرنے کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں کے مکان پر جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد پیسہ دے کر، روپیہ دے کر، رشوت دے کر اپنے نام پر وہ چیز کرا لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک کے دوسرے پارے میں اس کی ممانعت فرمائی کہ دیکھو یہ پیسہ اس واسطے نہیں کہ تم رشوت کے طور پر دیتے پھرو، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ مال و زر، یہ سلور اور گولڈ اس واسطے نہیں ہے کہ تم جھوٹی مقدمے بازی کے اندر دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے حاکموں کو یہ پیسہ دے کر دوسرے کی جائیداد اپنے نام کراؤ یا دوسرے کی ایک بالشت زمین اپنے نام کراؤ۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسے انسانوں کے اندر ایمان کی شمع روشن ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن ہوتی، یا باری سبحانہ و تعالی کا ذرہ برابر بھی خوف اور ڈر ایسے لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے تو وہ کبھی یہ بات نہ کرتے، بلکہ کہتے کہ اگر ہم نے ظلم کرتے ہوئے کسی کی کوئی چیز ناحق دبائی، ایک چوکا بھی اگر ناحق طریقے سے دبا لیا، ایک انچ زمین بھی ناحق طریقے سے ہم نے دبا لی، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، اور مرتے وقت یہ ایک انچ زمین یا دوسرے کی یہ ناحق لی ہوئی چیز میرے ساتھ قبر میں تو جانے والی نہیں ہے، سب یہی ہے، یہی رہ جائے گا۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ سوائے اس کے اعمال کے اور سوائے کفن کے ٹکڑوں کے اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، اور کفن بھی گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کے اشغال، اور اس نے دنیا کے اندر جو کام کیے وہ کام اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اچھے ہیں تو اچھا انجام جنت ہے، برے ہیں تو پھر اس کا برا انجام جہنم اور اس کے عذاب اور اس کے سانپ بچھو اور طرح طرح کے کھولتے ہوئے پانی اس کے لیے موجود ہیں۔
اور ایسا کھانا موجود ہے جو حلق میں اٹک جانے والا ہوگا، نہ اگلے چین نہ نگلے چین۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا 29ویں پارے میں سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا علیما۔ ناحق ایک انچ زمین کسی کی دبائی اور جھوٹا مقدمہ پیش کر دیا، ظاہر سی بات ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کھانا اس کو دوں گا جہنم کے اندر کہ جو اس کے حلق میں اٹک کر رہ جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ جیسے دنیا کے اندر اللہ نہ کرے لا سمح اللہ، خدا نہ کردہ کسی کے حلق میں کانٹا چبھ جائے یا کوئی چیز اٹک جائے تو کتنی پریشانی محسوس کرتا ہے، اور وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا کانٹا نہیں بلکہ جہنم کا کانٹا ہوگا۔ اللہم احفظنا۔ لوگ ایسا کرتے ہیں اور دنیا کے معاشرے کو، انہوں نے دنیا کے سماج کو برباد کر رکھا ہے۔ سال ہر سال تک فائلیں دبواتے رہتے ہیں، عدالت کے اندر کچہری کے اندر وکیلوں کو پیسہ کھلاتے رہتے ہیں، رشوت دیتے رہتے ہیں اور دوسرے کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھانا، اور حاکموں تک اس کا معاملہ یعنی ناجائز مقدمہ نہ لے کر جانا۔ ایسا نہ ہو کہ تم ناجائز مقدمہ لے جا کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے طریقے سے کھا لو، حالانکہ تم جان رہے ہو کہ یہ میں ناجائز کام کر رہا ہوں، یہ ناجائز مقدمہ دوسرے کے اوپر ٹھوک رہا ہوں۔ جانتے بوجھتے اس طرح کی حرکت انسان کرے، یہ ظاہر ہے انسان کی بڑی شناعت اور قباحت اور برائی کی بات ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ من الارض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة الى 7 ارضين رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی اور منقول ہے کہ پیغمبر خدا آقا مدنی اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی دوسرے انسان کی کچھ بھی زمین ناحق لے لی تو قیامت کے دن وہ اس زمین کی وجہ سے اور اس کی سزا میں زمین کے 7 طبقوں تک دھسایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے۔ اٹکل پچو بات میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، جیسے لوگ انشنٹ باتیں بیان کر دیتے ہیں، موضوع روایات بیان کر دیتے ہیں، کچھ عورتیں بھی ایسی باتیں بیان کر دیتی ہیں، خود کو پتہ نہیں اور دوسروں کو جناب ایسی باتیں بتانے لگتی ہیں کہ نہ قرآن میں ان کا پتہ نہ حدیث پاک میں ان کا پتہ۔ جیسے عام طور سے لوگ اس بات کو کہتی ہیں بھئی پہلے روزے کو یہ دعا پڑھنا رمضان کے، دوسرے روزے کو یہ دعا پڑھنا، تیسرے روزے کو یہ دعا پڑھنا، چوتھے روزے کو یہ دعا پڑھنا۔ خدا کی بندی تم نے ان دعاؤں کو کہاں سے نکال لیا؟ نہ قرآن کریم میں اس کا پتہ نہ حدیث پاک میں اس کا پتہ۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ مسئلہ عالم سے پوچھو، جو قرآن کا ماہر اور احادیث کریمہ کا ماہر، جس کے سامنے قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں، جس کے سامنے قرآن کے ایک ایک کلمے کے معنی، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کا مفہوم اس کے ذہن و دماغ میں ہے، تو ظاہر ہے کہ ان پڑھ آدمی
جاہل آدمی عالم کے برابر تھوڑا ہی ہو سکتا ہے. یہ تو خود خدا نے کلام پاک کے اندر فرمایا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. جچی تلی پکی بات وہی ہے جو قرآن میں اور حدیث میں ہو. باقی بھیا لوگ جو کہہ دیتے ہیں، ملانی یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ صاحب فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو کتابیں تو یہودی بھی چھاپ رہے ہیں، کتابیں تو عیسائی بھی چھاپ رہے ہیں، اور جھوٹی جھوٹی چھاپ کر جناب دین اسلام کے اندر ان کتابوں کو داخل کر رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو، کوئی بھی کتاب آپ کے سامنے آئے بغیر اچھے عالم کو دکھائے ہوئے اس کو مت پڑھنا، ورنہ ایمان بھی برباد اور یقین بھی برباد کر دیا جاتا ہے. تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی دوسرے کی کچھ بھی زمین ناحق لے لی، تھی نہیں اپنی لیکن ناحق طریقے سے لے لی، دبا لی، جیسے پرانے زمانے کے اندر آپچک لوگ دبا لیا کرتے تھے، پرنالے پیچھے کو ہوتے تھے، اور جناب آپچک کے اوپر سال ہا سال تک مقدمے چلتے تھے، اور ناحق طریقے سے لوگ ایک دوسرے کا حق لے لیا کرتے تھے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ناحق لینے والے انسان کو قیامت کے دن سزا کے طور پر زمین کے 7 طبقوں تک دھسا دیا جائے گا. اب زمین کتنی بڑی، پہلی زمین کتنی بڑی، دوسری کتنی بڑی، تیسری کتنی بڑی، چوتھی زمین کتنی بڑی، 5ویں زمین کتنی بڑی، 6ٹھی زمین کتنی بڑی، اور 7ویں زمین کتنی بڑی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے کی زمین کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی ناحق چھین لیا، اور فرمایا ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر صرف ایک بالشت بھر بھی ناحق کسی کی دکان دبا لی، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا باغ دبا لیا، تو قیامت کے دن اس گناہ کی سزا میں وہ زمین میں دھسایا جائے گا، اور آخری حد تک گویا جہنم کے فرشتے اس کو دھسا دیں گے. خدا کی پناہ. بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں ناحق طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام نہیں کرتے، بلکہ ناحق طریقے سے دوسرے پر الزام بھی دھر دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں کہ صاحب میری زمین فلاں نے دبا لی، حالانکہ دبائی نہیں، میرا زمین کا ٹکڑا فلاں نے دبا لیا، حالانکہ دبایا نہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ اسی طرح کا پیش آیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور بڑا عبرت آموز واقعہ ہے. جو زمین کے غصب اور زمین کے چھیننے کے بارے میں نقل کیا گیا، یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھے ان دونوں کتابوں میں. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مدینہ منورہ کے اس وقت کے حاکم مروان کی عدالت میں آئی، اور یہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ خواتین و حضرات وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی. اتنے مبارک صحابی ہیں سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا زمانہ ہے، اور مدینہ منورہ میں اس وقت کا حاکم مروان ہے. یہ عورت پہنچی مروان کی عدالت میں، اس نے دعویٰ کیا، اور کس کے بارے میں دعویٰ کیا؟ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا، اور مدینہ منورہ کے اس وقت کے حاکم مروان سے کہا کہ سعید ابن زید نے میری فلاں فلاں زمین دبا لی ہے،
حالانکہ حضرت سعید ابن زید نے اس عورت کی زمین نہیں دبائی تھی، ناحق جھوٹ بول رہی تھی، ناحق حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک بہتان لگا رہی تھی، ایک تہمت لگا رہی تھی. جیسے لوگ اس دنیا کے اندر ناحق طریقے سے طرح طرح کے بہتانات اور طرح طرح کے الزامات ایک دوسرے پر لگاتے رہتے ہیں، حالانکہ حقیقت کا کوئی تعلق بھی اس بہتان سے نہیں ہوتا. اس کو تو بہتان کہتے ہی اس واسطے کہ وہ حقیقت نہیں، جھوٹ ہے. بہرحال عورت کہہ رہی ہے معاویہ سعید ابن زید نے میری فلاں فلاں زمین دبا لی. حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مروان نے وہاں عدالت کے اندر بلوا لیا اور ان سے کہا کہ آپ نے اس عورت کی فلاں فلاں زمین ناحق دبائی ہے. صحابی رسول تھے، جنتی تھے، ان کو اس جھوٹے الزام سے بڑا صدمہ پہنچا، اور ظاہر ہے کہ جھوٹے الزام سے صدمہ پہنچا ہی کرتا ہے. انسان ظاہر ہے کہ جھوٹے الزام کو جب اس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے تو بہت صدمہ محسوس کرتا ہے، مگر بہرحال صبر کرتا ہے سوچ کر کہ دنیا والوں کا گورکھ دھندا ہی ایسا ہے، نہ خود جیتے نہ دوسروں کو جینے دیتے ہیں. چنانچہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کے حاکم مروان سے کہا غصے میں آ کر، مروان اے حاکم مدینہ، کیا آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ میں اس عورت کی زمین دباؤں گا اور ناحق طریقے سے میں اس عورت کی زمین کو چھین لوں گا؟ آپ کو یقین آ گیا اس عورت کے دعویٰ کرنے پر؟ حالانکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں یہ سخت وعید اور سخت سزا سنی ہے کہ جو آدمی دوسرے کی کچھ بھی زمین ناحق لے لے گا تو قیامت کے دن وہ اس زمین کی وجہ سے اور اس کی سزا میں زمین کے 7 حصوں تک دھسا دیا جائے گا. میں نے تو یہ وعید سن رکھی ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ صحابی ہو کر بھلا اس کی زمین کیوں دبانے لگا؟ چنانچہ یہ بات حضرت سعید ابن زید نے دل کے کچھ ایسے تاثر کے ساتھ اور ایسے انداز سے فرمائی، ایسے قلبی انداز سے فرمائی کہ خود مدینہ منورہ کے حاکم مروان کو بہت زیادہ اس کا احساس ہوا، اور اس نے کہا کہ اے سعید، اب میں آپ سے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں مانگتا. اس کے بعد چونکہ اس عورت نے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا دل دکھایا تھا، اور ظاہر ہے کہ دل دکھانا شریعت اسلامیہ میں ایک حرام اور ناجائز فعل ہے. ارے جتنی دیر میں اس عورت نے تہمت لگائی حضرت سعید ابن زید صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، اتنی دیر اگر یہ قرآن پڑھ لیتی تو اس کو فائدہ ہوتا کہ نہیں، یا اللہ کا ذکر کر لیتی تو اس کو فائدہ محسوس ہوتا ہے. لیکن نہیں، حضرت سعید ابن زید کا اس عورت نے یہ دعویٰ کر کے دل دکھایا. اور بعض مرتبہ انسان اگر جس کا دل دکھایا جاتا ہے زبان سے کچھ نہ کہے، پھر دل اس کا روتا ہے، اور دلی آواز اللہ سنتا ہے، کلیجہ پھٹ پڑتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ دل کی دھڑکن کو جانتے ہیں، لہذا باری سبحانہ و تعالی اس آدمی کے صبر کر لینے کی وجہ سے اس آدمی سے خود انتقام اور بدلہ لے لیتے ہیں. اللہ بڑا تو اس کا بدلہ بھی بڑا ہے، اس کا انتقام بھی بڑا ہے. آدمی دنیا کے اندر کسی کو ستا لے، ظلم کر لے، اس کی نقلیں اتار لے، پر اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. وہ سمیع بصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا ہے. بس سعید ابن زید کا اس عورت نے دل دکھایا. دکھے ہوئے دل سے ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ اس عورت نے مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو اس عورت کو آنکھوں کی روشنی سے محروم کر دے اور اس کی زمین ہی کو اس کی قبر بنا دے، یعنی اپنی اسی زمین کے اندر یہ مرے اور یہیں اس کی قبر بنے. دیتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ
اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھتے ہیں اور اس فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس عورت کو دیکھا کہ وہ اپنی آخری عمر میں آ کر اندھی ہو گئی، نابینا بن گئی، اور وہ عورت اندھے ہو جانے کے بعد اور نابینا ہو جانے کے بعد خود کہا کرتی تھی کہ حضرت سعید ابن زید کی بد دعا سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ حضرت سعید کی زبان سے نکل گیا تھا کہ پروردگار اس کی آنکھوں کو روشنی سے محروم کر دے اور اس کی زمین ہی کو اس کی قبر بنا دے۔ ایسا ہوا کہ وہ ایک دن اپنی اسی زمین میں چلی جا رہی تھی جس کے بارے میں سعید ابن زید کے اوپر اس نے تہمت لگائی تھی، چلی جا رہی تھی اسی زمین کے اندر۔ سامنے ایک گڈھا تھا، گڑھا، اب اس کو دیکھا تو تھا نہیں، لہذا اس گڑھے کے اندر وہ گر پڑی، ٹھوکر لگی، گری، اور وہ گڑھا ہی اس کی قبر بن گیا۔ کوئی آدمی دفنانے کفنانے کے واسطے بھی نہیں آیا کہ کون ایسی عورت کو دفنائے کفنائے جو صحابی رسول پر اتنی بڑی تہمت لگائے، اتنا بڑا بہتان باندھے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور ان لوگوں کے لیے اس واقعے کے اندر بے انتہا نصیحت موجود ہے کہ جو دوسروں کا حصہ، دوسروں کی زمین اور دوسروں کی دکان اور دوسروں کی جائیداد ناحق طریقے سے دباتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت اور سبق ہے کہ جو جھوٹے طریقے سے اس طرح کے بہتان باندھ دیا کرتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من انتهب نهبة فليس منا، رواہ الترمذی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کی کوئی چیز ناحق لے لی، چھین لی اور لوٹ لی، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے۔ خواتین و حضرات، اگر دل کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ ہو، اگر دل کے اندر ایمان کی موم بتی جل رہی ہو، چاہے مدھم طریقے سے جل رہی ہو، تو یہ ڈانٹ اور یہ وعید انتہائی سخت وعید ہے کہ کسی کی چیز کا چھیننے والا اور غصب کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ کے لوگوں میں سے نہیں ہے، اور جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے الگ کر دیا، دور کر دیا، وہ بڑا محروم اور بڑا بدبخت ہے کہ رسول اللہ کی جماعت سے نکل گیا، ایمان والوں کی جماعت سے نکل گیا، اللہ کی پارٹی سے یہ خارج ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ اللہ کی پارٹی سے، اللہ کے گروہ سے، اللہ کی جماعت سے خارج ہو گیا، باہر ہو گیا، تو شیطان کی پارٹی میں داخل ہو گیا، اور شیطان جہنم میں جائے گا، سو یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمان والے جنت کے اونچے مقام پر فائز ہوں گے، تو جو ان کی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، جو ان کی ذات گرامی سے وابستگی اختیار کیے ہوئے ہوگا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جنت کا اونچا مقام حاصل کرے گا۔ عن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه، رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت سائب ابن زید اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے دوسرے بھائی کی لکڑی اور چھڑی لاٹھی بھی نہ لے، نہ ہنسی مذاق میں لے اور نہ لینے کے ارادے سے لے، بنا اجازت نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی لاٹھی، لکڑی، چھڑی لے تو اس کو فوراً واپس لوٹا دے کہ بھائی غلطی سے میں نے یہ چیز لے لی تھی اور آپ سے میں نے اجازت بھی نہیں لی تھی، سو آپ کی چیز میں آپ کی خدمت میں
پہنچا رہا ہوں، لوٹا رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، ذرا اندازہ لگائیے اور غور فرمائیے کہ کسی بھائی کی لکڑی اور چھڑی کی طرح کی حقیر اور معمولی چیز بھی بغیر اس کی مرضی اور اجازت کے نہ لی جائے، ہنسی مذاق میں بھی نہ لی جائے، اور اگر غفلت یا غلطی سے لے لی گئی ہو تو واپسی ضرور اس کی کرنی ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایسی معمولی چیز کا واپس کرنا کیا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، سنیے، بہت سی عورتیں کیا کرتی، مرد بھی کرتے ہیں ایسا اور عورتیں بھی کرتی، کہ کسی کی ماچس رکھی ہے بنا اجازت لے لیتی ہے اور تیلی نکالی اور ماچس جلائی اور اسٹو جلایا اور ترکاری پکا لی۔ یہ ترکاری غلط طریقے سے پکائی گئی۔ اگر ماچس کی تیلی سے اسٹو جلانا تھا یا گیس کا چولہا جلانا تھا تو اس سے اجازت بھی تو لی جا سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پاک میں برکت ہے، شیطان کے خبیث طریقے کے اندر برکت ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان کا طریقہ تو خبیث اور برا اور مذموم ہے۔ لوگ ایسا کر لیتے ہیں، عورتیں کیا کر لیتی، کسی کا دوپٹہ رکھا ہوا ہے بنا اجازت اس کو اوڑھ لیا، کسی کا جمپر رکھا ہوا ہے بنا اجازت اس کو استعمال کر لیا۔ عورتوں کے اندر بھی اور مردوں کے اندر بھی یہ وبا ہے کہ اگر چپل پڑے ہیں کسی کے تو بنا اس کے پوچھے چپل پہن کر چلی جاتی، چپلوں کا استعمال کر لیتی، غلط طریقہ ہے۔ اور قیامت میں یہ پیر جواب دیں گے کہ پروردگار، اس نے فلاں فلاں آدمی کے چپلوں کو اور فلاں فلاں آدمی کی چیز کو میرے اندر بنا اس کی اجازت کے استعمال کیا تھا۔ تب کیا ہوگا؟ اللہم احفظنا، قرآن کریم میں سورہ یاسین کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ وہاں ہاتھ بھی بولیں گے، پیر بھی۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی لاٹھی اور لکڑی نہ مذاق میں بغیر اس کی اجازت کے لی جائے اور نہ حقیقت میں لی جائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ماچس لے لی اور اس بیچارے کو پتہ چلا نہیں، وہ آ کر ڈھونڈ رہا ہے اور اس نے جیب میں رکھ لی بنا اجازت کے کہ چلو ماچس تو ملی، بہت بڑی خباثت کی بات ہے۔ ارے جو خدا کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، کہ وہ ماچس نہیں دے سکتا ہے؟ ماچس کا پیسہ اس کو نہیں دے سکتا؟ ضرور دے سکتا ہے۔ لاٹھی اور چھڑی کا یہ حال ہے کہ بنا اجازت کسی کی حاصل نہ کی جائے تو بڑی بڑی جائیدادیں اور باغات ناحق طریقے سے چھیننا یہ کیسے جائز ہوگا؟ لوگ کرتے ہیں ایسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی حرۃ الرقاشی عن عمه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا تظلموا الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه، رواه البيهقي في شعب الايمان والدارقطني في المشتبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا، خبردار کسی آدمی کی ملکیت کی کوئی چیز اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا حلال اور جائز نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو حرام فرما دیا، ناجائز فرما دیا۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر واصحابه بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما فأخذ لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها، فقالت المرأة يا رسول الله إنا لا نحتشم من آل معاذ ناخذ منهم وياخذون منا، رواه أحمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اور منقول ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند صحابہ
ایک مرتبہ ایک عورت کے مکان کے پاس سے گزرے، مکان میں تشریف لے گئے. اس عورت نے جب دیکھا، سنیے، اس عورت نے جب دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ یہاں تشریف لائے ہیں، تو اس نے، یعنی اس عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا تناول فرمانے کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اب جب آپ تشریف لائے ہیں تو کھانا یہیں کھا کر جائیے گا، میں آپ کے لیے گوشت بناتی ہوں، کھانا یہیں سے کھا کر جائیے گا. آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی درخواست منظور فرما دی کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تیرے ہاں کھانا کھا لیں گے. اس عورت نے ایک بکری کاٹی، ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا. اور جب کھانا، یہ گوشت بکری کا تیار ہو چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے اس نے وہ کھانا حاضر کر دیا کہ لیجئے، تناول فرمائیے، نوش جان فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمانے کے لیے ارادہ فرما لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے پکے ہوئے گوشت میں سے ایک لقمہ لیا، اور لقمہ لینے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ لقمہ اپنے مبارک منہ کے اندر رکھا اور چبانے کے بعد اس بات کی کوشش فرمائی کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اتر جائے، پر وہ لقمہ تھا کہ رسول اللہ کے مبارک منہ سے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا. نبی مکرم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بکری اصل مالک کی اجازت کے بغیر کاٹ لی گئی؟ یہ بکری میری دعوت کے لیے کاٹی تو گئی، میرے صحابہ کی دعوت کے لیے کاٹی گئی، ذبح کی گئی، پر یہ بکری اس عورت کی نہیں لگتی، بلکہ یہ بکری کسی اور کی ہے، اور اس بکری کے مالک سے اجازت لیے بغیر اس عورت نے یوں ہی اس بکری کو پکڑ کر کاٹ لیا، اور بوٹیاں بنانے کے بعد اس نے سالن پکا دیا. ناحق طریقے سے یہ بکری حاصل کی گئی. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے بیان فرما دی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی کہ یہ بکری اصل مالک کی اجازت کے بغیر کاٹ لی گئی اور یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، تو اس عورت نے یہ تمام سچویشن اور تمام صورتحال دیکھتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بات ایسی ہے کہ یہ بکری میری نہیں، لیکن یہ بکری میرے پڑوسی معاذ کی ہے. میم عین الف زال، معاذ کے گھر والوں کی یہ بکری ہے، اور معاذ کے گھر والوں سے ہماری بڑی بے تکلفی ہے. نہ ہم کوئی تکلف کرتے ہیں اور نہ وہ ہم سے کوئی تکلف کرتے ہیں. اے پیغمبر خدا علیہ الصلاۃ والسلام، ہم ان کی چیز لے لیتے ہیں اور اسی طرح وہ ہماری چیز بلا تکلف لے لیتے ہیں. لہذا جب آپ یہاں میرے مکان پر تشریف لائے تو میں نے سوچا کہ بھئی میرے مکان پر تو کوئی بکری ہے نہیں، میرے مکان میں کوئی جانور نہیں جس کا گوشت حلال ہو، لہذا میرے پڑوسی معاذ کے مکان میں یہ بکری کھڑی تھی. میں نے سوچا چلو بے تکلفی تو ہے ان سے، کیا اجازت لینے کی ضرورت ہے، بے تکلفی ہے، لہذا میں نے اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہ کی، اور یا رسول اللہ اس بکری کو پکڑ کر میں نے آپ کی دعوت کے لیے اس کو کاٹ دیا. واقعہ یہی تھا کہ وہ بکری جو کاٹی گئی تھی پڑوس کے گھرانے آل معاذ کی تھی، اور باہمی تعلق اور رواج اور چلن کی وجہ سے ان سے اجازت لینے کی ضرورت اس عورت نے نہیں سمجھی، اور بکری ذبح کر کے اور کھانا تیار کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے پیش کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب پہلا ہی لقمہ اس میں سے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طبیعت نے اس کو قبول نہیں کیا. ارے کیسے رسول اللہ کے حلق سے یہ لقمہ نیچے اتر سکتا تھا؟ کیونکہ رسول اللہ تو حرام کو حرام بتلانے کے لیے اور حلال کو حلال بتلانے کے لیے تشریف لائے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس حرام لقمے کو تناول فرما لیتے تو امت کا کیا حال ہوتا؟ لہذا اللہ نے پہلے ہی انتظام فرما دیا کہ اے میرے حبیب، تیرے حلق سے حلال لقمہ ہی نیچے اتر پائے گا، حرام لقمہ اترنے ہی نہیں دوں گا. تیرے مبارک جسم کے اندر حرام چیز کوئی جائے گی نہیں. اگر کوئی پہنچانا بھی چاہے تو نہیں پہنچا سکے گا. ساری چیزیں مجھ خدا کے قبضے میں ہیں. ذرا اندازہ لگائیے کہ بے تکلفی میں وہ بکری لی گئی تھی اور ایک دوسرے کی چیزیں وہ بے تکلف لیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو گوارا نہ کیا. بعض مرتبہ یہ بے تکلفی فساد کی جڑ بن جاتی ہے اور دوسرے کے دل کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ پیٹھ پیچھے اس بات کو کہتا ہے کہ بھلی بے تکلفی ہوئی، ہم نے تو بکری خریدی تھی دودھ حاصل کرنے کے واسطے اور انہوں نے ہماری بکری کو پکڑ کر کاٹ لیا. بھلی بے تکلفی ہوئی، ہم نے تو اتنا روپیہ درہم دینار خرچ کرنے کے بعد اس بکری کو حاصل کیا تھا اور جناب انہوں نے ہماری اجازت کے بغیر ہی اس کو کاٹ لیا. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے. یہ بے تکلفی بعض مرتبہ فساد کا اور جناب اسی طرح لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے. فرما دیا کہ دیکھو زمین میں لڑائی جھگڑا مت کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، فساد نہ کرنا، فتنہ پروری کے کام مت کرنا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. لہذا بے تکلفی بھی اگر آپ کی کسی سے ہے تو جب تک اس سے اس چیز کے بارے میں اجازت نہ لے لو ہرگز اس کو استعمال نہ کرنا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اللہ کی ذات گرامی پر اور قیامت کے دن پر اور قرآن کریم کے الفاظ اور کلمات پر ایمان رکھنے کا ظاہر سی بات ہے یہی تقاضا ہے. یہ بات اور یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اسی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ لوگ ایسا کر لیتے ہیں. لوگ ناحق دوسروں کی چیزوں کو برابر لیتے رہتے ہیں. قرآن پاک کے اندر بھی سورہ کہف کے اندر 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں ایک بادشاہ کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک کے اندر 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں کہ وہ بادشاہ ظلم کرتے ہوئے سمندر کے اندر جو کشتی بھی اچھی دیکھتا تھا کہ یہ کشتی شاندار ہے، اس شاندار کشتی کو وہ ہڑپ لیتا تھا. اس نے اپنے کچھ کارندے ایسے چھوڑ رکھے تھے کہ وہ کارندے اس کشتی کو چھین کر بادشاہ کے پاس لے جاتے تھے. اب جب بات ذہن میں آ گئی تو اس کو سنتی چلیے تاکہ بات اور عیاں ہو جائے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز لینا درست نہیں شریعت اسلامیہ کے اندر. باپ تو مر گیا اور مرنے سے پہلے یہ کہہ کر گیا کہ بڑے بھائی سے کہ دیکھ تو ان چھوٹے بھائیوں میں سب سے بڑا ہے، لہذا ان چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا. میں تو جا رہا ہوں اس دنیا سے پر تو اب باپ کے درجے میں ہے، میرے مقام پر ہے. اور بڑے بھائی نے اس کا اقرار کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ابا میں اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھوں گا. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھے گا یا ان کو کوئی چیز دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے. پر اگر اس نے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ حق تلفی کی، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ان کا حق مار لیا، باپ کہہ کر گیا تھا کہ اس بھائی کو مکان بنوا کر دے دینا اور اس نے مکان نہیں بنوایا مثال کے طور پر، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی پکڑ ہوگی، اس کے باپ کی روح بھی اس سے ناخوش ہوگی، ناراض ہوگی اور اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو گئی. جائیداد کے لالچ میں لوگ ایسا کر لیتے ہیں اور اگر مرد نہیں کرتا تو عورتیں کروا دیتی ہیں.
کہ اپنے بال بچوں کی فکر نہیں؟ تمہارے باپ تو جناب چلے گئے یہ کہہ کر دنیا سے، پر چپکے سے یہ زمین اپنے نام کرا لو، یہ دکان چپکے سے اپنے نام کرا لو، یہ جائیداد چپکے سے اپنے نام کرا لو۔ ارے کون دیکھ رہا ہے؟ وہ قبر میں سے اٹھ کر تھوڑا ہی آئیں گے۔ عورت پٹی پڑھا رہی ہے، بڑی چالاک ہوتی ہیں عورتیں، اور کلام پاک میں کہا گیا ہے کہ شیطان کی چال کمزور ہے، عورت کی چال شیطان کی چال سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ نے اس عورت کو پیدا تو کیا مگر اس کی چال بڑی زبردست ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اس عورت کا پیدا کرنے والا خدا کہہ رہا ہے کلام پاک کے اندر۔ شیطان کا قید، شیطان کا مکر، شیطان کی چال کمزور بتائی گئی عورت کی چال کے مقابلے میں۔ کوئی سی بھی چیز اگر شوہر نہیں کرتا رونے دھونے بیٹھ جاتی ہے، اور آنسوؤں کی طاقت پر وہ کام کرا لیتی ہے، اور وہ میاں مٹھو یہ کام کر دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کام جائز ہے ناجائز ہے۔ تو ظاہر ہے اس لیے میں تفصیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تاکہ امت کے اندر جو یہ بگاڑ ہے، فساد ہے، یہ بگاڑ اور فساد دور ہو۔ خیر، وہ بادشاہ جو تھا جی، وہ اچھی کشتی کو جب سمندر کے پانی پر بہتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھتا تو اس کو ہڑپ کر لیا کرتا تھا، اس کے آدمی چھٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ، ہمارا ایک بندہ خضر ہے، اس سے جا کر ملاقات کرو۔ خضر، خاضر، اس کو تین طرح پڑھ سکتے ہیں، خضر، خضر اور خضر۔ خضر لوگ جو پڑھتے ہیں اردو میں وہ تلفظ غلط کرتے ہیں، خضر، خضر اور خضر، خاضر۔ بہرحال یہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے تھے حضرت خضر، ہو سکتا ہے کہ نبی ہوں، ہو سکتا ہے کہ غیر نبی ولی ہوں، دونوں احتمال ہیں۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے عرض کروں گا حضرت خضر کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ موسیٰ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم کون سا ہے؟ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں بخاری شریف جلد اول کے اندر ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں بیان فرمائی حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ بخاری شریف جلد اول میں ہے یہ۔ موسیٰ یہ فرمائیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ کی زبان سے بس یہ نکل گیا کہ میں، اور میں کے گلے پہ چھری پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ میں پسند نہیں۔ بہت سے لوگ مونچھوں کو تاؤ دے کر سینہ نکال کر میں کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ ابھی موت آ جائے، کیلے کے چھلکے پر پیر پڑ جائے، پھسل جائے تو یہ مر جائے گا۔ ہوتا ہے ایسا، ٹھوکر لگتی انسان مر جاتا ہے، کچھ رکھا تھوڑا ہی انسان کے اندر، یوں ہی دندناتا پھرتا ہے، یوں جناب اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ ناپاک چیز سے پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں ناپاک چیز کھا کر آیا، ناپاک مقام سے پیدا ہوا، دنیا کے اندر تین گندگیاں اس انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو ہر طرح یہ ناپاک ہے، لیکن اللہ تعالی نے بڑا کرم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس ناپاک انسان کے درجے کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالی نے انسان کے سانچے کو سب سے عمدہ بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو خدا کی شان کریمی ہے کہ اس ناپاک انسان کے مقام کو اللہ نے بلند کر دیا اور اشرف المخلوقات بنا دیا کہ تمام مخلوقات میں یہ اعلیٰ بالا برتر ہے۔ اور کیوں بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود کی برکت سے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلا میں سب سے بڑا عالم ہوں، بس اللہ کو یہ چیز پسند نہیں، فرمایا موسیٰ تمہاری زبان سے یہ نکل گیا کہ میں سب سے بڑا ہوں، نہیں، تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہمارا ایک بندہ اور موجود ہے، جاؤ جا کر اس
اس سے ملاقات تو کرو، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا علم تمہارے علم سے کہیں زیادہ ہے. جاؤ جا کر ملاقات کرو. مراد حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باری تعالیٰ کے حکم سے وہاں حضرت خضر سے ملاقات کے لیے چل پڑے. وہ قصہ تو میں بیان نہیں کروں گا. آج کے درس سے جو چیز متعلق ہے بس وہی جز بیان کروں گا. اس ملاقات کی تفصیل کسی اور دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ چلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ جاؤ جی، شیر کو سوا شیر ہے دنیا میں. ہر علم والے سے کوئی نہ کوئی اور اونچا علم والا دنیا کے اندر موجود ہے. آدمی اپنے آپ کو ہی سب کچھ نہ سمجھے، اللہ کو سب کچھ سمجھے. بس اللہ یہی چاہتا ہے. چنانچہ حضرت خضر کے پاس جب پہنچے اور دونوں کی ملاقات ہو گئی تو چلتے 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 حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع جو موسیٰ کے خادم تھے اور خضر یہ چلتے چلتے ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے کہ جہاں آگے سمندر تھا اور سمندر کا پانی تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کشتی کا استعمال کرنا پڑتا تھا. اب کشتی کے اندر سامنے کشتی موجود ہے. حضرت موسیٰ، حضرت خضر اور حضرت یوشع بن نون سوار ہو گئے. لیکن سوار ہونے کے بعد حضرت خضر نے اس کشتی کے اندر سوار ہو جانے کے بعد حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا. کشتی کا تختہ نکال دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر اعتراض ہوا کہ بتائیے، آپ نے کشتی سمندر کے پانی پر موجود ہے، اس میں سے آپ نے اس کا ایک تختہ توڑ دیا تو پانی اندر نہیں آ جائے گا، اور جب کشتی کے اندر پانی آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی، اور جب کشتی ڈوبے گی تو کشتی کے سوار بھی ڈوب جائیں گے. چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ خضر نے کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی بھر کر ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اعتراض کیا کہ خامخواہ آپ نے جناب کشتی کا تختہ نکال دیا، اب کشتی ڈوب جائے گی. تو بعد میں حضرت خضر نے کشتی کے تختے کے توڑنے کی وجہ بتائی کہ میں نے وہ تختہ کیوں توڑا. موسیٰ آپ کو پتہ نہیں تھا، مجھے پتا تھا، اور اللہ کو دکھانا تھا کہ موسیٰ تم سے زیادہ علم والا بھی موجود ہے دنیا میں. تمہیں پتہ نہیں اس بات کا کہ کشتی کا تختہ توڑا کیوں. بہرحال کشتی کا تختہ توڑ تو دیا، مگر تختے کی جگہ حضرت خضر نے ایک شیشہ لگا دیا تھا. یا معجزے کے طور پر پانی کشتی کے اندر آیا ہی نہیں. اتنی بات تو خود قرآن کریم کی سیاق سے معلوم ہو رہی کہ اس کشتی کو ڈوبنے کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات برداشت نہ ہو سکی تو حضرت خضر نے پھر اس کی وجہ بتائی کہ میاں جی بات یہ تھی، میں نے جو کشتی توڑی، کشتی کا تختہ نکالا اور اس کو عیب دار بنا دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی، چند غریبوں کی. ان کے متعلق حضرت کعب احبار سے منقول ہے کہ یہ مسکین 10 بھائی تھے، جن میں 5 بھائی تو اپاہج تھے، معذور، اور 5 بھائی محنت مزدوری کر کے سب کے لیے معاش کا انتظام کرتے تھے. اور مزدوری ان بیچارے بھائیوں کی یہ تھی کہ دریا میں ایک کشتی چلاتے تھے اور جو کچھ مسافروں سے اس کا کرایہ ملتا اسی سے ان کی دال روٹی چلا کرتی تھی. تو حضرت خضر نے اس کی وجہ بتائی کشتی کے اندر تختہ نکالنے کی. قرآن میں اس کو اللہ نے بیان فرمایا، اما السفینة فكانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اے موسیٰ، یہ جو کشتی تھی یہ چند غریبوں کی تھی، مسکینوں کی جو محنت کرتے تھے دریا میں،
تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کے اندر عیب ڈال دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، ناحق چھینتا تھا، کشتی والوں سے اجازت لیے بغیر غصب کر لیا کرتا تھا اور اس کو چھین جھپٹ کر لیا کرتا تھا۔ لہذا میں نے سوچا کہ اگر ان کی مسکینوں کی یہ کشتی صحیح سالم رہی تو بادشاہ کے کارندے اور بادشاہ کے غلام اس کشتی کو صحیح سالم دیکھ کر ان مسکینوں سے، غریبوں سے کشتی چھین لیں گے، اور جب ان کی کشتی چھین لی جائے گی بادشاہ کے کارندوں کی طرف سے تو ان کی روزی روٹی کا انتظام بند ہو جائے گا، کیونکہ اسی کشتی کے چلانے پر ان کی گزر بسر تھی۔ اور ان میں بھی 5 بھائی اپاہج تھے، کوئی لنگڑا، کوئی لولا، کوئی اندھا، اور 5 بھائی جو صحیح سالم تھے وہ سمندر کے اندر کشتی چلا کر خود بھی اپنا پیٹ پالتے تھے اور اپنے معذور بھائیوں کا بھی پیٹ